الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خدا نے اس جیسی کوئی کتاب دنیا کے اندر نہیں روشن کی، خدا نے اس جیسی دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں روشن کی، اسی وجہ سے قرآن کریم کا مرتبہ اعلیٰ اور عالیشان ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ آیت اس کا مصداق بیان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ آیت کیا ہمیں سمجھانا چاہتی ہے؟ یہ آیت کیا ہمیں بتلانا چاہتی ہے؟ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا شان نزول کیا بیان فرمایا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا ترجمہ یہ ہے یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہ سب سے عالیشان کلام ہے اور سب سے بلند اور سب سے مقدس کلام کلام اللہ شریف ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ نہ جانے دنیا کے اندر کیسے کیسے ظالم حکمران گزر گئے، انگریز بھیڑیے نے نہ جانے کتنی طاقتیں لگا لی، کتنی وسعتیں لگا لی قرآن کریم کی تحریف میں، قرآن کریم کی رد و بدل میں، لیکن اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان اور اللہ کا فضل یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے منہ کی کھانی پڑی، صرف اس وجہ سے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے سینکڑوں سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ارے ہم نے اس کو اتارا ہے، ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر نہ جانے کیسی بھی قوم، کیسی بھی ظالم قوم آ جائے، کوئی بھی اس قرآن کریم کے اندر ایک حرف کو دور کی بات، ایک آیت کو دور کی بات، ایک نقطے کا بھی رد و بدل نہیں کر سکتی، ایک نقطے کی بھی تحریف نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیو دیکھیے، انگریز بھیڑیا جب ہندوستان کے اندر آیا، نہ جانے کئی لاکھ نظر آتش قرآن کریم کے نسخے اس نے نظر آتش کیے، نعوذ باللہ نہ جانے کئی لاکھ قرآن کریم کو انہوں نے جلا دیا گیا، نہ جانے انہوں نے کئی لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو سمندروں میں پھینک دیا گیا، کنووں میں ڈال دیا گیا، اور اپنے آپ میں کہتے تھے کہ اب تو ہم ساری حکومت، اب تو ہماری ساری حکومت چلے گی، اب تو ہم مسلمانوں پر بھی بادشاہت کرنے والے ہو جائیں گے، اب تو مسلمان بھی ہمارے غلام ہو جائیں گے۔ لیکن نہیں، اور اسی وقت
جانشین اسلام حضرت شیخ الہند مولانا اسلام احمد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اے انگریز بھیڑیے تو نہیں جانتا اگر تو قرآن کریم کی ساری آیتوں کو، قرآن کریم کے سارے نسخوں کو، سارے قرآن کریم کے جتنے بھی قرآن کریم دنیا کے اندر موجود ہیں، اگر تو سارے قرآن کریموں کو کنویں کے اندر ڈال دے گا پھر بھی تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس وجہ سے کہ سب سے مقدس کلام، سب سے پاکیزہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کے اندر اتارا ہے اسے تو کبھی نہیں مٹا سکتا، اسے تو کبھی نہیں مٹا سکتا۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں نے دیکھیے نہ جانے انگریز بھیڑیے نے کتنے نظر آتش قرآن کریم کے نسخے پیش کیے اور نہ جانے کتنے کئی لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو انہوں نے قوم میں ڈال دیا گیا، صرف کس وجہ سے؟ تاکہ مسلمان ہمارا غلام بن جائے، تاکہ مسلمان غلامی کی زنجیر میں ڈل جائے، تاکہ مسلمان ہماری جوتیوں کو صاف کرنے والا بن جائے، تاکہ مسلمان ہماری جوتیاں سیدھے کرنے والا بن جائے۔ لیکن نہیں، ارے اس وقت بھی عالموں نے نہ کسی مسلمان نے انگریز سے سمجھوتا کیا اور نہ ہی انگریز کے سامنے گردن جھکائی اور نہ ہی انگریز سے مشورہ لیا اور نہ ہی انگریز کی سنی، صرف اس وجہ سے کہ مسلمان اپنے حکومت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر گامزن تھے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں اس وقت مسلمان کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے اس وقت کے مسلمان کامیاب ہو رہے تھے۔ لیکن آج ہم دین سے دور ہو گئے ہیں، آج ہم دین سے دور ہو گئے ہیں، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ٹھکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج ہم اللہ کے احکام پر چھری چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج ہم اللہ کے طریقوں کو پیروں پر روکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، اسی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد نہیں فرما رہا ہے۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر فرما رہا ہے، اِن اللہ فلا غالب لکم، اے میرے پیارے بندو، اگر تم میرے حکم کی تابع داری کرو گے، اگر تم میری اطاعت کر کے چلو گے، میری فرما برداری کرو گے، مجھے ماننے والا بن جاؤ گے، میرے حکم کی تابع داری کرو گے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تو کوئی بھی قوم، کتنی بھی ظالم قوم آ جائے، کتنی بھی بادشاہت والی قوم آ جائے، کتنی بھی سرال والی قوم آ جائے، کتنی بھی چادر والی قوم آ جائے، کوئی تمہارے نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی بھی مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتی، بشرطے کہ تم میرے حکم کے تابع دار بن جاؤ، بشرطے کہ تم میرے حکم کے تابع دار بن جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطیع بن جاؤ، یعنی فرما بردار بن جاؤ۔ لیکن میرے بھائیوں آج ہم نے کیا کر دیا؟ آج ہم اپنے آپ کو دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بھی دین سے دور کر رہے ہیں، آج ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بھی دین سے دور کر رہے ہیں۔ صرف کس وجہ سے دین سے دور کر رہے ہیں؟ صرف اسی وجہ سے کہ آج ہمارے یہاں بچہ ہوتا ہے اور مسلمان پہلے کی عورتیں تھی کہ اپنے بچے کو وضو کر کے دودھ پلایا کرتی تھی، آج کی مسلمان مائی بہنیں ہماری آج ایسی بچوں کو دودھ پلا دیتی ہیں، اور جب بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، پہلے کی عورتیں تھی کہ بچوں کو لونیاں سنایا کرتی تھی، کہ بچوں کو قرآن کریم کی آیتیں سنایا کرتی تھی، کہ بچوں کو نماز سنایا کرتی تھی، کہ بچوں کو دین کی باتیں سکھایا کرتی تھی۔ لیکن آج کا معاشرہ، آج کا اسلامی معاشرہ، آج کا ایسا دور ہو چکا ہے کہ آج ہماری مائیں بہنیں جب بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، جب بچہ بل بلانا شروع کر دیتا ہے، ہم اس کے سامنے گانے چلا کر شروع کر دیتے ہیں تاکہ بچہ چپ ہو جائے، ہم اس کے سامنے وہ ناچنے والیاں اس ویڈیو کو چلا کر دے دیتے ہیں تاکہ بچہ اس کی آواز سن کر خاموش ہو جائے۔ ارے میرے بھائیوں، جب ہماری سوچ ہی رہے گی تو بتائیے ہماری نسلوں سے خدا کی قسم ابو جہل پیدا ہوگا یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوگا؟ میرے بھائیوں بتائیے، غور کیجیے کہ جب آج ہماری مسلمان مائیں بہنیں، آج ہماری خود کی نگاہیں بدل چکی ہیں، آج ہماری خود کی نگاہیں بدل چکی ہیں، جو کام ہمیں کرنا نہیں تھا آج اس کام کو ہم سے بخوبی کر رہے ہیں اور خوشی سے کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں بتائیے اس ماں کی گود سے کیا حضرت عمر فاروق پیدا ہو گئے یا حضرت ابو جہل پیدا ہو گئے؟ ارے کون پیدا ہوگا؟ میرے بھائیوں بتائیے،
ارے جب ہماری نیتیں اچھی نہیں ہوں گی، ہمارے کام اچھے نہیں ہوں گے تو میرے بھائیو آج ہمارے مسلمان مائیں بہنیں وہ ابو جہل کو چاہیے۔ آج کے دور میں مسلمان کام تو کر رہا ہے سارے بگڑے ہوئے، سارے الٹے کام کر رہا ہے، ہر ایک کام مسلمان دین سے دور ہو کر کر رہا ہے۔ مسلمان اگر روزی کما رہا ہے تو اس کے بارے میں یہ فکر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزی کے بارے میں کیا فرمایا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے۔ لیکن آج مسلمان صرف اور صرف کما رہا ہے اور کھا رہا ہے، نہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ اس میں حلال طریقہ کیا ہے اور نہ اس میں کچھ دیکھ رہا ہے، صرف پیسے کی لالچ میں پھنسا ہوا ہے۔ ہر ایک مسلمان پیسے کی لالچ میں گرا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ارے یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان دردل کی ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان آج ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں اس لیے کہ جب تک ہم اپنے گھر کی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے گھر میں مائیں بہنوں ان کی اصلاح کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو میرے بھائیوں امت کی اصلاح کرنے والے نہیں بنیں گے۔ کیا ہم امت کی اصلاح کرنے والے نہیں بنیں گے؟ لیکن جب ہم اپنے گھر کے بارے میں فکر کر لیں گے، اپنی مائیں بہنوں کے بارے میں فکر کر لیں گے، ان کو پردہ نکالنا ہے یا بے پردہ نکالنا ہے، ان کو دروازے پر بٹھانا ہے، پردے سے بٹھانا ہے یا بے پردے سے بٹھانا ہے، ان کو بازار کے اندر بھیجنا ہے تو پردہ بھیجنا ہے یا بے پردہ بھیجنا ہے۔ جب میرے بھائیوں اور ایک مسلمان اپنے گھر کی خود فکر کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت مسلمہ کی اصلاح فرما دے گا، اس امت مسلمہ کی اصلاح فرما دیں گے۔ لیکن جب تک ہم ایک دوسرے کو تاکتے رہیں گے، ایک دوسرے کے بارے میں کہتے رہیں گے اور ہم خود اس پر عمل نہیں کرنے والے ہوں گے تو میرے بھائیوں ہم کامیاب ہونے والے نہیں۔ کیا ہم کامیاب نہیں ہونے والے ہوں گے؟ ارے اس وجہ سے اگر کامیاب ہوتا تو میرا آقا انعامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ناکام ہو جاتے، وہ کامیاب کیوں ہوئے؟ ارے وہ جس کی وجہ سے ساری دنیا کو سجایا گیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت ساری دنیا کو سجایا گیا ہے۔ ارے ہمارا مرتبہ اتنا مقام کیوں ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا نہ کیا جاتا تو میرے بھائیوں آج امت مسلمہ کا اتنا بڑا مرتبہ نہ ہوتا کہ ان کو جنت الفردوس نہ دی جاتی، جو کہ ٹھکانہ ان کا آخری کہاں ہے؟ جنت الفردوس ہے۔ اس وجہ سے کیا گیا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر فرما رہا ہے وَقُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ۔ کیا فرمایا؟ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پردے کے بارے میں دوسروں سے کہیے آپ سب سے پہلے پردے کا حکم اپنے گھر میں دیجیے۔ کہاں دیجیے؟ اپنے گھر میں دیجیے، اس لیے کہ لوگ آپ کے گھر کو دیکھ کر کے چلیں گے، لوگ آپ کو دیکھ کر کے چلیں گے کہ ان کا طریقہ کیسا ہے چلنے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم جو فرمایا آقا انعامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں اگر ہم بھی یہی ٹھان لیں کہ ہم اپنے گھر کی اصلاح کر کے چلیں گے، اپنی ماں بہنوں کی خوب حفاظت کریں گے، اپنی ماں بہنوں کے بارے میں فکر کریں گے اور ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی فکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے گا۔ لیکن جب تک ہم ایسا نہیں سوچیں گے تو ہماری کامیابی نہیں ہو جائے دیکھنے والی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح نہیں فرمانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح نہیں فرمانے والے۔ اس وجہ سے کہ میرے بھائیوں صحابہ کرام کے دور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درس دیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام نہ جانے میل سے دور سفر کر کے آتے تھے صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اے اللہ کے نبی آپ ہمیں مسئلہ بتا دیجئے، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں احادیث بتا دیجئے، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں 2 آیت قرآن کریم کا سبق دے دیجئے تاکہ ہم اس کو یاد کر کے لے آئیں۔ تو میرے بھائی یہ بتائیے صحابہ کرام جن کی 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، 80-90 سال کی عمر ہو گئی ہے، وہ بھی اس دور میں اس عمر کے اعتبار سے وہ سیکھ رہے ہیں۔ لیکن آج کیا ہو گیا ہے؟ آج کا مسلمان اپنے چھوٹے بچے کو دین سے وابستہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔
آج کا مسلمان اپنے چھوٹے بچے کو 7-8 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو اسے بھی دین سے وابستہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، اسے بھی دین سے دور کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وجہ سے کہ اس اللہ کا خوف ہمارے اندر سے نکل گیا ہے، اللہ کی خشیت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے۔ اگر ہم اسی کے بارے میں فکر کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو خوب پڑھائیں گے، ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم ضرور دیں گے، جیسے ہم آج سمجھ رہے ہیں کہ اس کی تعلیم اسکول میں تعلیم دینا ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے، ارے میرے بھائیوں، اس سے زیادہ افضلیت، اس سے زیادہ فرضیت ہمارے لیے کیا ہے؟ اسلامی طریقہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ کیا ہے؟ اسلامی طریقہ میں اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ ارے جبیلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا، کہ اسلام جو آیا ہے دنیا کے اندر وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے، اپنے آنے والی نسلوں کو نہیں بتائیں گے، اپنے آنے والی نسلوں کو اچھا طریقہ نہیں بتلائیں گے، قرآن کریم سے وابستہ نہیں کریں گے، احادیث سے وابستہ نہیں کریں گے، مسئلے مسائل سے وابستہ نہیں کریں گے، تو میرے بھائیوں وہ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، جیسا کہ آج کے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ جیسا کہ آج کے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے کہ آج مسلمان اپنے بچے کو 7-8 سال کا ہوتے ہی مدرسے سے دور کر دیتا ہے، مسجدوں سے دور کر دیتا ہے، اور اس اسکول کے اندر ڈال دیتا ہے۔ ارے وہ اسکول کے اندر ڈالتا ہے جس کے بارے میں اسے خود کو معلوم نہیں ہے کہ جب مدرسوں کے اندر صبح دعا پڑھی جاتی ہے تو اس دعا کے بدلے میں اسکول کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے۔ نہ جانے آج مسلمان اس غلط فہمی میں شکار بنے ہوئے ہیں کہ اپنے بچوں کو، اپنے مسلم بچوں کو خاص طور سے اس غلط فہمی میں شکار بنے ہوئے ہیں کہ وہ غیر مسلم اسکولوں میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرا رہے ہیں۔ کیا کرا رہے ہیں؟ غیر مسلم اسکولوں میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرا رہے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، ذرا غور کیجیے کہ جب ہم اپنے بچوں کا غیر مسلم اسکول میں ایڈمیشن کرائیں گے، اور جہاں ہمارے یہاں مدرسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر صبح کے ٹائم دعا ہوتی ہے، اور اسی دعا کے بدلے جب وہ ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا کراتے ہیں، تو میرے بھائیوں بتائیے اس کا بچوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ بچے اس سے کیا شکشا لے کر کے آئیں گے؟ کیا بچے اس سے دین کی طرف دوڑیں گے یا دین سے ہٹتے ہوئے نظر آئیں گے؟ اور میرے بھائیوں، یہی وجہ ہو رہی ہے کہ آج مسلمان بغیر سوچے سمجھے صرف یہ سمجھتا ہے کہ اسکول کی تعلیم بھی ضروری ہے، اسکول کے اندر ڈال دیتا ہے۔ ارے نہیں، یہ علماء منع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اسکول کے اندر ڈالو تو ایسے اسکول کے اندر ڈالو جس کی اسکول کے اندر اسلامی نظام ہو، اسلامی طریقہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہو۔ ایسے اسکول کے اندر اپنے بچے کو تعلیم سے آراستہ کرائے، ایسے اسکول کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرائے۔ فکر کرنے کی بات ہے میرے پیاروں، میرے دینی بھائیوں، ہمارے فکر کرنے کی بات ہے۔ اگر ہم نے فکر نہ کی تو ہماری آنے والی نسلیں، تو ہمارے آنے والے بچے یہ دین سے دور بھاگتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ جو آج یہ مسجدیں آباد ہیں، کل کو یہ بالکل ویران میں ہو جائیں گی، اور میرے بھائیوں اس کا سارا بدلہ ہمارے اوپر آ جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ومسلمۃ، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اتنا علم کو طلب کرنا کہ وہ حرام اور حلال کو سمجھے۔ کیا وہ حرام اور حلال کو سمجھ لے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ اتنا علم کرنا، اتنا طلب کرنا، علم ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروری اور فرض سمجھتا ہے۔ لیکن جب اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم ایسے ہی ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوں گے، ہم دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ فکر کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے بچے کی ماں کی گود، بچے کا سب سے پہلے مدرسہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ بچے پہ سب سے زیادہ اثر ماں کی گود سے پڑتا ہے۔ جیسا بچہ ماں کی گود سے شکشا لیتا ہے ایسے ہی بچہ چلتا ہے۔ اگر ہماری مائیں بہنیں اپنے آپ کو سنوار لیں، اگر ہماری مائیں بہنیں بھی اس پر عمل کرنے لگ جائیں کہ اپنے بچے کو باوضو ہو کر کے دودھ پلائیں گے۔ شیخ الاسلام حضرت جناب حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب جو آج پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں، ان کے والد ان کی والدہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، وہ خود اپنی زبان سے یہ بیان کرتے ہیں کہ میں الحمدللہ نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسی وجہ سے اس مقام پہ پہنچایا ہے، اس وجہ سے کہ جب میں روتا تھا اور میری والدہ مجھے دودھ پلایا کرتی تھی بچپن میں، تو میری مائیں چاہے کیسی بھی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو، چاہے ہاتھ چل رہے ہو، چاہے پیر چل رہے ہو، اس وقت میری ماں
چاہے سردی کا موسم ہو چاہے گرمی کا موسم ہو، اس وقت میری ماں سب سے پہلے وضو کر کے مجھے اس کے بعد دودھ پلایا، سب سے پہلے اس کے وضو کرتی اور اس کے بعد دودھ پلایا کرتی تھی۔ اور نہ جانے آج اسی کا مقام ہے کہ پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم آج بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم بھی انشاءاللہ اگر ذکر کریں گے اس چیز کی تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کی اصلاح فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی خشیت اور اللہ اپنی خشیت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو دین پر چلنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام